اس میں جو احساسات ہیں جن میں تھوڑا سا پاگل پن کا نشان پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ thinks she is alone in the world and persecuted by everyone. یہ جو احساس ہے نا پرسیکیوشن کا کہ ہر ایک جو پرسیکیوٹ کر رہا ہے، یہ کئی دفعہ جو لڑکیاں جوانی میں داخل ہوتی ہیں اس زمانے میں ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے. اسکول سے بھی آتی ہیں تو کہتی ہیں ہر ایک مجھے دیکھ رہا ہے، ہر ایک مجھے پھر متعلق بری باتیں سوچ رہا ہے، کر رہا ہے. ایسے 2-3 کیس میرے پاس آئے تھے، ان کو میں نے دوسری دوائیں دی تھیں، مثلاً سلفر اور اسٹیمونیم ملا کے. وہ اس قسم کی عمومی تکلیفوں میں بہت مفید ہے، ان کو فائدہ بھی ہوا لیکن کلک نہیں کی دوا. جس طرح وہ دوا دی 2-3 دن میں ایک دم کایا پلٹ گئی. سائیکلمن دیکھنی چاہیے ایسے مریضوں کو. ہو سکتا ہے ان کی مائیں 2-3 ہیں ہمارے اس وقت انگلستان میں اس سے بہتر جلتے مریض، ان کے ماں باپ کو اگر وہ سنیں تو سائیکلمن دینی چاہیے 200 طاقت میں. میں نے کہا تھا اس کی مینسٹرل irregularity ہوتی ہے، اس کے ساتھ عموماً انیمیا بھی ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کو قبل کر لیں آپس میں. اگر مینسس کی خرابی کے ساتھ خون کی کمی واقع ہو اور پرسسٹنٹ انیمیا ہو، خاص طور پر وہ جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے، اس میں سائیکلمن بہت اہم دوا ہے. سر درد اس کی بیراڈونا کی طرح ایک دم تو نہیں آتی مگر سٹن کرتی ہے دماغ کو. اس قدر شدت کی ہوتی ہے کہ مریضہ سمجھتی ہے کہ شاید دماغ پھٹ جائے گا اور مایوس ہو جاتی ہے. یہ غیر معمولی سر درد کے لیے ایک خاص دوا ہے اگر یہ باقی علامتیں اس کی پائی جاتی ہوں. دو نظر آنا، آنکھوں کی متفرق خرابیاں، مثلاً نظر کا دھندلا جانا، اور اسٹیبسمس جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک آنکھ ایک طرف چلی جاتی ہے اور دوسری بھی اسی طرف آ جاتی ہے. بعضوں کی دیکھے جو دونوں کی کناروں میں لگتی ہیں اور بعض میں دونوں اندر کی طرف آتی ہیں. اس دوا کا اندر والے اسٹیبسمس سے تعلق ہے. جب آنکھ کا بھینگا پان ایسا ہو کہ ڈھیلے اندر کی طرف سکڑیں، اس میں سائیکلمن اول دوا ہے، بلکہ اور کسی دوا میں نہیں پڑا کہ خصوصیت سے یہ بھینگا پن پیدا کرتی ہو جتنا یہ جو سائیکلمن کی ہے. اور جب بڑی طاقت میں پیدا کرتی ہے، یعنی ٹھوس طاقت میں پیدا کرتی ہے، تو ہومیوپیتھک میں اس کو دور بھی کرتی ہے. اس کو سکوینٹ کہتے ہیں، اسٹیبسمس جس میں آئی بال شیک کرتے ہیں. ایسا وہ ٹیکنیکلی وہ ہوگا لیکن یہاں جو میں کہہ رہا ہوں نا، جو ڈسکرپشن ہومیوپیتھک کتابوں میں اسٹیبسمس کی دی گئی ہے اس میں سکوینٹ شامل ہے اور سکوینٹ کا کم ذکر کرتے ہیں. آنکھ کے توازن کے بگڑنے کے لیے اسٹیبسمس لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہلنے میں اندر کی طرف ہلنا تو میرا بیان ہوا کرتا ہے. جو ہومیوپیتھی کتابیں ہیں ان میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ باہر کی طرف ہے یا اندر کی طرف ہے. اس میں دونوں ڈھیلے اندر کی طرف ہو جائیں اور ہلنے کا ویسے ذکر کر دیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا اصطلاح میں فرق ہوتا ہے، مگر جب میں سمجھا رہا ہوں تو پھر اصطلاح در حقیقت غیر ثانوی حیثیت رکھتی ہے. جو بات سمجھا دی ہے وہ درست ہے، خواہ اصطلاح ہو یا نہ ہو. پیپلز dilated pupils جو پتلیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. ہیمیوپیا آدھی نظر غائب ہو جانا، بعض لوگوں کی دائیں طرف کی آدھی نظر غائب ہو جاتی ہے، بیچ میں سے کٹ جاتی ہے. اس طرف کا آدھا نظر نہیں آتا، بعضوں کو اس طرف کا آدھا نظر نہیں آتا، بعضوں کو اوپر کا آدھا، بعضوں کو نیچے کا آدھا. اوپر کے آدھے میں کون سی دوا بتائی تھی میں نے؟ روٹا تھی، ایک دوا مجھے یاد کرتی ہے یا کونیم یا روٹا تھی، جس میں آدھی نظر اوپر کی کٹ جاتی ہے، بعض دواؤں میں نیچے کی کٹتی ہے. 2-3 میں نے مثالیں دی تھی، وہ
मेरे लेक्चर में से वो निकाल के जाना, मुझे खुद भी याद नहीं रही पूरी तरह। किसी के लिए आधे ऊपर के लिए ब्लड की बात हो रही, आधी नजर का कट जाना, ये आमतौर पर मैंने देखा है रसबॉक्स में भी पाया जाता है, नुमाया तौर पर सल्फर में भी है, लेकिन वो इस प्लेन पर, ऊपर नीचे का जो प्लेन है बाईं तरफ, ये अगर हो तो ये आमतौर पर इससे मिलता है। मगर बाज़ दफा आधा ऊपर का काम करना बंद कर देता है ऐसा, या आधा नीचे का, और बड़ी बेचैन करने वाली तकलीफ है ये। उसमें अगर सही दवाई वक्त में मिल जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई मरीजों को मैंने देखा है इसमें, नीचे का आधा विजन अब मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन उस वक्त याद आ गई, देख ली होगी किताब में, वो 1-2 खुराकों से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ना दें तो बाद में बहुत लंबे अरसे तक पेचीदगी चलती है। हेमियोपियम है, आप आधे दाएं और आधे बाएं की बहस सिर्फ करते हैं या ऊपर नीचे की भी करते हैं? एनोपिया कहते हैं जी, इस तरफ, हाँ दोनों तरफ की, आधे उधर की, आधे उधर की जी, लेटरल या मीडियल, ऊपर की और नीचे की तो नहीं ना करते? वो होम्योपैथिक में 4 प्लेन्स में बांटा हुआ है इसको, दाएं बाएं ऊपर नीचे। और ऐसे मरीज मैंने देखे हैं जिनमें या ऊपर का आधा खत्म हो जाता है, नीचे का आधा, फिर घबराहट होती है, उनको यूं नीचे डोले करके फिर पूरा स्कैन करना पड़ता है नीचे की तरफ, या नीचे से आंख खोल के ऊपर करके देखना पड़ता है। एक मेरे पास क्रॉनिक केस भी आया था एक बाबा जी का, उन बेचारों को पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन था उनको क्रॉनिया, उनकी आधी नजर गायब भी हो गई थी ऊपर की। तो बात करो हम यूं करके देखते थे, फिर वापस आ जाते थे। ये कई अजीब अजीब सी बीमारियां हैं। इसमें बहरहाल ये साइक्लेमन याद रखने की लायक तो है।